شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے باقی واقعات تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو مکہ پہنچا کر شام کو واپس ہوئے اور بیت المقدس میں مقیم ہوئے، اہل متکفہ جہاں کہ لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر چلے گئے تھے، عیاشی اور گناہوں کے ارتکاب میں حد سے بڑھ گئے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا۔ ان لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا، تب ان کے ہلاک کرنے کو اللہ جل شانہ نے ملائکہ کو بھیجا اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعوت کی، تعظیم و خدمت میں بجان و دل سے مصروف ہوئے۔ سارہ علیہ السلام کے ہنسنے اور ملائکہ کے بشارت اور ولادت اسحاق و یعقوب کی واقعات پیش آئے، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ ولادت اسحاق کی بشارت ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دی تھی جب ان کی عمر 100 برس کی ہو چکی تھی اور سارہ علیہ السلام 90 برس کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا۔ اس سے بیشتر جب اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہو چکے تھے، ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا دل مکہ سے اچٹ گیا اور انہوں نے شام کی طرف جانے کا قصد کیا، لیکن بنی جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے اسماعیل علیہ السلام کو اس ارادے سے روکا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے دستور سابق کے مطابق اجازت لے کر مکہ آئے۔ اس وقت ہاجرہ علیہ السلام انتقال کر چکی تھی اور اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صرف عمارہ بنت سعید اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عمارہ سے یہی چند باتیں دریافت فرمائیں کہ تم کون ہو، اسماعیل کہاں گیا، ہاجرہ کا کب انتقال ہوا۔ عمارہ نے کچھ ایسی ترش روئی سے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی بد اخلاقی سے پریشان ہو گئے اور روانگی کے وقت کہہ گئے، اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جس وقت اسماعیل علیہ السلام شکارگاہ سے واپس آئے اور عمارہ نے تمام واقعات بیان اور یہ ظاہر کیا، اس پیر مرد نے یہ کہا ہے کہ تم گھر کا دروازہ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے عمارہ سے یہ کہا، وہ میرے باپ تھے، مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس وجہ سے میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ عمارہ کی طلاق کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے سعیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے عقد کیا۔ ایک عرصہ کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تیسری بار سارہ علیہ السلام کی اجازت لے کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اسماعیل اتفاق سے اس دن بھی موجود نہ تھے۔ سعیدہ بنت مزاز نے بڑی خوشی سے استقبال کیا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، دودھ گوشت جو اس وقت موجود تھا خوشی سے پیش کیا اور معذرت کی کہ یہاں گیہوں وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، ہم لوگ بھی دودھ اور خرما اور شکاری گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دعائے برکت کی۔ سعیدہ نے ہر چند روکا، لیکن وہ کب رک سکتے تھے۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے ٹھہرنے کی اجازت تو نہ دی تھی۔ بہرحال سعیدہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرما گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اب تمہارا مکان کا دروازہ اچھا ہے، میں نے پسند کیا، اب اس کو کبھی تبدیل نہ کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام جس وقت شکار کھیل کر واپس آئے، سعیدہ نے کمال تعظیم سے ابراہیم علیہ السلام کا نام بتلایا اور تمام ماجرا لفظ با لفظ کہہ سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وہ میرے باپ تھے، وہ مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے کبھی جدا نہ کروں۔ ان واقعات کے بعد خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ آئے اور دونوں باپ بیٹوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ اس طرح بنانا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ یہ دونوں بزرگ بناتے وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔
جس وقت دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور ابراہیم جڑائی سے مجبور ہو گئے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو اب مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیار ہونے کے قریب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی ایسے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بوقیس نے آواز دی تھی کہ میرے پاس تمہاری امانت رکھی ہے، یہ لو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کا پتہ بتلایا تھا۔ غرض جو کچھ ہوا، اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھا کر مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے بننے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام حسب حکم باری تعالیٰ مکہ مکرمہ کے نورانی پہاڑ بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور با آواز بلند فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا دیا اور تم کو اس کے حج و زیارت کے لیے بلایا، پس تم لوگ آ جاؤ۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ ماں ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے مقامات مینا و عرفات کی طرف گئے، قربانی کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔